ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اس شخص کے پاؤں پڑ چکی تھی۔ میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو مجھ سے سچی محبت کرتے ہو، بھلا تم مجھے دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟ تمہاری محبت پر یقین دلانے کو ہی تمہیں اس بند کمرے میں ملنے آئی تھی۔ آخر کو اب جب تم سب کچھ حاصل کر چکے ہو تو میری محبت سے یوں منہ کیسے موڑ سکتے ہو؟ میری بات پر وہ زور سے ہنسنے لگا، میرا مذاق بنانے لگا، کہنے لگا کہ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو پہلے اپنے والدین کو دھوکہ دیتی ہیں اور پھر ہم جیسے لڑکوں سے توقع رکھتی ہیں کہ ہم تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ تم تو ہو ہی دھوکے کے قابل۔ تم نے تو اپنے منگیتر تک کو دھوکہ دیا ہے، اور اب تم جس سے شادی کرو گی اسے بھی دھوکہ دو گی۔ عورت ذات تو ہوتی ہی دھوکے کے قابل ہے۔ نہ جانے تم میرے علاوہ کس کس سے باتیں کرتی رہی ہوگی۔ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ میں اپنی عزت تک اسے دے چکی تھی اور وہ میری بات پر یقین کرنے کو راضی نہ تھا۔ میں اس حالت میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ میرے پاس سے اٹھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ لوگوں کے سامنے اس نے میرا تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس بات کو ضد میں لے کر آ گیا تھا کہ میں نے اس کی محبت کو حقیر جانا تھا، اور وہ اس ضد میں میری عزت کو حقیر کر گیا تھا۔ مجھے تو اب تک یقین نہ آ رہا تھا کہ میں اپنا سب کچھ ایک نامحرم شخص پر لوٹا چکی ہوں۔ میرے پاس تو میری عزت بھی نہیں رہی تھی۔ میں اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنے حسن سے نفرت ہو رہی تھی، مجھے اپنے جسم سے نفرت ہو رہی تھی، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس انجان آدمی نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا، جس کو دیکھ کر اس نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ میرا نام گڑیا ہے۔ سب لوگ اس بات پر ہنستے ہیں کہ یہ تمہارا اصل نام کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہی نام میرے والد نے مجھے دیا تھا۔ میں اپنے باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ میرا باپ بلوچستان کے ایک جاگیردار کا بیٹا تھا۔ زندگی میں ہمیشہ لاڈ ہی اٹھائے تھے۔ میری ماں قبائلی بلوچستان کے علاقے کے سرداروں کی بیٹی تھی۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ پیسہ ہی دیکھا تھا۔ میں منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ میری پیدائش پر پورا ہفتہ غریبوں کو کھانا ملتا رہا تھا۔ لوگ دعائیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والد صاحب بڑے بزنس مین تھے، جبکہ میری والدہ گھریلو خاتون تھی۔ وہ پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن آج کل کے ماحول میں اور پیسہ دیکھ کر انسان کو رہن سہن کا طریقہ تو آ ہی جاتا ہے۔ وہ اپنی زبان کی پکی تھی۔ ابھی بھی وہ صرف قبائلی زبان میں ہی بات کرتی تھی، اس لیے ہمارے گھر میں بلوچی زبان بولی جاتی تھی۔ میری اماں کو ویسا رہن سہن پسند تھا۔ میں اپنے باپ کی لاڈلی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہ دیکھی۔ نوکر چاکر کی فوج تھی۔ ہر روز نئے کپڑے پہننے کو ملتے تھے۔ شاید عام لوگ اس کے لیے جد و جہد کرتے ہوں، لیکن یہ تو مجھے شاہی پلیٹ میں رکھ کر چیزیں دی گئی تھیں، اس لیے مجھ میں نخرہ بھی بہت تھا۔ میں کسی سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتی تھی۔ میرے دوست بھی میری طرح اپر کلاس کے تھے، لیکن ان میں اور مجھ میں صرف اتنا فرق تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ حدود قائم کی گئی تھی۔ بے شک ہمارے گھر میں ہر چیز کی آزادی تھی۔ لڑکیوں کو کسی معاملے میں روک ٹوک نہ دی جاتی تھی۔ پڑھنے لکھنے تک کی آزادی میرے ابا نے مجھے دے رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود میرا رشتہ بچپن میں میرے تایا زاد سے طے تھا۔ میں نے اسے اپنی زندگی میں ایک بار نہ دیکھا تھا۔ اس وقت میں ان کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ میری ماں تو مجھے ہر وقت یاد کرواتی رہتی تھی کہ تمہارا ہونے والا شوہر قبائل میں رہتا ہے اور تم نے شادی کر کے اسی کے پاس جانا ہے، اس لیے مردوں پر حکم چلانا سیکھو۔ میری ماں بہت سخت خاتون تھی۔
گھر میں اگر کوئی بھی چیز وقت پر نہ ہو تو نوکروں کی شامت آ جاتی تھی۔ ہمارے قبائلی گاؤں میں تو لوگ عزتوں کے نام پر قتل کرتے تھے۔ میرے دادا کے ساتھ ہر وقت 2 ملازم رہتے تھے جو ہاتھوں میں بندوقیں پکڑ کر ان کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کی قبائل میں بہت دشمنیاں تھیں، اس لیے میں کبھی نہیں گئی تھی۔ مجھے گاؤں جانے کا شوق بھی نہ تھا کیونکہ مجھے پابندی پسند نہیں تھی۔ کوئی مجھ پر پابندی لگائے مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے اصول خود بناتی تھی۔ میں قبائل قوم کی بچی تھی، کسی کی پابندی میں آ سکتی تھی؟ ہمارا گھر جدید طرز پر بنا ہوا تھا، جو بھی دیکھتا رہ جاتا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے خاص چیزوں کا شوق رہا تھا۔ کوئی عام چیز تو مجھے پسند نہ آتی تھی۔ میں بچپن میں کوئی کھلونا خریدنے بھی جاتی تو ہمیشہ سے انوکھا اور مہنگا کھلونا خریدتی تھی۔ مجھے عام کھلونا پسند نہیں آتا تھا۔ مجھے شروع سے ہی اپنے سے کم تر لوگ پسند نہ تھے، اور یہ عادت مجھے اپنے بڑوں سے ملی تھی۔ ہمارے گھر میں بھی خود سے چھوٹوں کو اپنے برابر جگہ نہیں دی جاتی۔ میرے والد کہتے تھے کہ اگر انہیں سر پر بٹھا لو تو پھر یہ ہمارے کام کیوں کریں گے؟ ان کو ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے، اور وہی چیز مجھ میں تھی۔ شروع سے ہی میں ایسی تھی، میری ہر بات کو پورا کر دیا جاتا تھا۔ میں اسکول جاتی تو وہاں پر ٹیچر میرا بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ وہ اسکول میرے باپ کے پیسوں سے ہی چل رہا تھا۔ ہمارے گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی، اس لیے اگر میں پڑھائی میں پیچھے بھی رہ جاتی تو ٹیچرز مجھے پاس کر دیتی تھی۔ مجھے گھومنا پھرنا پسند تھا، اس لیے اسکول کے ہر ٹرپ پر میں سب سے پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ دوستوں کے ساتھ باہر گھومنا انہیں مہنگے تحائف دیتی تھی۔ جس محفل میں جاتی تھی اس کی جان بن جاتی تھی۔ خوبصورت تو میں شروع سے ہی تھی، میری خوبصورتی کے چرچے تو پہلے سے ہی تھے۔ یہ خوبصورتی مجھے گھٹی میں ملی تھی۔ میری والدہ انتہائی خوبصورت تھی، اس لیے میں ان پر گئی تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا میری خوبصورتی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ پاتا تھا۔ اسکول میں ہمیشہ سب کی توجہ حاصل کرنے کے بعد مجھ میں مغرور پن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک بار میں اسکول میں فیل ہو گئی۔ ٹیچر شاید نہیں تھی، جو مجھے صحیح سے جان نہ پائی تھی، اس وجہ سے انہوں نے فیل ہونے پر مجھے اچھا خاصا ڈانٹا۔ میں نے کبھی کسی کی اونچی آواز بھی برداشت نہ کی تھی۔ میں کیسے بھلا استاد کا یہ لہجہ برداشت کر جاتی؟ اس وجہ سے میں اگلے دن ہی اسکول جانے سے انکاری ہو گئی۔ میں نے خود کو بخار کروا لیا۔ میرے والد صاحب جا کر ٹیچر کو اچھی طرح سے جا کر بتائے تھے کہ آخر کو میں کس خاندان کا چشم و چراغ ہوں، اور ٹیچر نے مجھ سے اس بات پر معذرت بھی کی تھی۔ مجھے وہ لوگ ذرا پسند نہ تھے جو میری بے عزتی کرتے۔ آج تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تھا جو میری مرضی کے خلاف ہو۔ میری سالگرہ پر غریبوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا، بڑے پیمانے پر پارٹی کا انتظام کیا جاتا تھا، میرے ہر دوست کو بلایا جاتا تھا، مہنگی سے مہنگی پارٹیاں دی جاتی تھیں، ہر کوئی میری تعریف کرتا، میرے ہی گن گاتا، اور مجھے ایسا ہی پسند تھا کہ ہر جگہ میری ہی تعریف ہو۔ میری اماں کہا کرتی تھی کہ تم جتنی بھی آزاد خیال ہو جاؤ، تمہیں زندگی کی ہر آسائش ملے گی، لیکن اس بات کو بھول جانا کہ تم کبھی ہم خاندانی روایات کے خلاف جانے دیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم قبائل کی زندگی کے بارے میں سوچا کرو۔ ہمارے گاؤں میں اتنے سالوں کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا تھا۔ آج بھی ان کی لڑکیاں ویسے ہی پردہ کرتی تھیں۔ ان کے ہاں بندوق مرد کی شان تھی۔ مجھے ایسا ماحول پسند نہ تھا۔ میرے والد تو میرے چہرے پر ذرا سی بجھی مسکراہٹ دیکھ لیتے تو پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ بھلا مجھے ایسے لوگوں کے درمیان کس طرح بھیج دیں گے؟ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں اس ماحول کی عادی نہیں، لیکن یہ بات میں جانتی تھی کہ میرے والد وقتاً فوقتاً مجھے سمجھاتے تھے۔ وہ اپنے خاندان والوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔
مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ مجھے بخار ہوا جو کافی دن سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ میرے والد نے کالے بکرے کا صدقہ رکھ دیا۔ سب لوگ میری قسمت پر رش کر رہے تھے۔ تب میرے تایا بھی شہر آئے تھے۔ مجھے ذرا سا کچھ ہو جائے تو میرے والد کی جان پر بن جاتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے والد اور میری والدہ کی شادی محبت کی تھی۔ میرے والدین نے خاندان کے خلاف جا کر پہلی مرتبہ محبت کی شادی کا اظہار کیا تھا۔ ہمارے خاندان میں پہلے کے زمانے میں بھی محبت کو گناہ سمجھا جاتا تھا، اور اب بھی محبت گناہ ہی تھی۔ میرے ابا پہلے سے منگنی شدہ تھے، لیکن وہ میری اماں کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہی اپنا دل ہار بیٹھے تھے۔ انہوں نے گھر آ کر فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ دونوں خاندان ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کی منگیتر کے بھائی ابا کو مارنے تک آ گئے تھے۔ اس سے پہلے ایسی باتیں کوئی کرتا جو نہیں تھا۔ اماں نے گھر والے بھی یہاں رشتہ کرنے پر راضی نہ تھے، لیکن میرے ابا بڑے غیرت مند تھے۔ قبائل قوم تو پہلے ہی بڑی غیرت مند ہوتی ہے۔ وہ بھلا کیسے اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ برداشت کر سکتے تھے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر ان کی شادی میری اماں سے نہ کروائی گئی تو وہ خودکشی کر لیں گے۔ ابا کے گھر والے تو اس بات پر ڈر گئے تھے۔ وہ سمجھنے لگے کہ لڑکا دیوانہ ہو گیا ہے۔ عورت ذات تو پہلے ہی لڑکے کو پاگل کر دیتی ہے۔ یہ نہ ہو عورت ذات نہ ملے تو لڑکا خود کو تباہ کر لے۔ اس لیے انہوں نے کسی طرح لڑکی کے گھر والوں کو منا ہی لیا تھا۔ میری اماں کے خاندان والے اسی صورت میں مانے تھے کہ ابا اپنی آدھی جائیداد میری اماں کے نام لگا دیں گے، تاکہ انہیں بھی اعتبار رہے کہ واقعی لڑکی خوش رہے گی۔ یوں اماں اور ابا کی شادی بڑی مشکل سے طے پائی تھی۔ آخرکار یہ شادی طے پا ہی گئی تھی، اور اماں شادی کے بعد شہر میں آ کر رہنے لگی تھی۔ شہر گاؤں سے مختلف تھا۔ اسلام آباد کی زندگی بھی گاؤں کی زندگی سے بے حد مختلف تھی۔ میری اماں پر شروع سے باڈی گارڈ کے ساتھ ہی رہی تھی۔ انہیں تو شہر آنے کی اجازت بھی کم ملتی تھی۔ یہاں آ کر وہ اپنی روایات کو بھولی نہ تھی، بلکہ اپنی روایات ساتھ ہی زندہ رکھی تھی۔ میں کالج میں گئی، وہاں بھی جلد ہی میرے چرچے ہو گئے تھے۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے کئی نصیحتیں سننے کو ملی تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ آج بھی اسی پرانی سوچ میں پھنسے ہوئے تھے۔ میں کسی کو شرمندگی سے بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ ہماری کلاس کے لوگوں میں ایسی باتیں نہیں تھی۔ ایسے لوگوں کو چھوٹی اور تنگ نظر سوچ کا سمجھا جاتا تھا۔ میری دوستیں مجھ سے بوائے فرینڈ کا پوچھتی تھیں۔ اس کلاس میں بوائے فرینڈ بنانا عام سی بات تھی۔ میری ہر دوست اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوما کرتی تھی۔ مجھے یہ سب سننے میں تو اچھا لگتا تھا، لیکن اندر سے ڈر بھی تھا، جبکہ میرے ارد گرد کے لوگوں کو لگتا تھا کہ مجھے اپنے معیار کا لڑکا نہیں ملا۔ کئی پارٹی میں جا کر وہ مجھے لڑکے دکھایا کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ تم ان میں سے کسی سے بھی دوستی کر لو، یہ سارے امیر گھرانوں کے لڑکے ہیں۔ بھلا ہمارے گھروں میں کون سا زبردستی شادی کی جاتی ہے؟ آج کل کے زمانے میں بوائے فرینڈ بنانا بھی ایک فن ہے۔ یہ تمہیں نئے تجربے کروائیں گے، تمہیں بھی مزہ آئے گا، لیکن میں اپنے دوستوں کی ان باتوں کو رد کر دیا کرتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ ابھی مجھے میرے معیار کا کوئی لڑکا نہیں ملا، لیکن اصل میں مجھے ڈر لگتا تھا، کیونکہ میرے گھر والوں نے صرف اس چیز پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اگر انہیں غلطی سے بھی پتہ چل جاتا کہ میں کسی لڑکے کو دوست بنا چکی ہوں تو شاید میری یہ آزادی مجھ سے چھین لے جاتی اور مجھے شادی کروا کے اسی قبائل میں بھیج دیا جاتا جہاں مجھے جانے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ میں جب بھی انکار کرنے کی کوشش کرتی کہ مجھے منگنی نہیں کرنی، یا میں اپنی ماں کو بتاتی کہ آج کل کے زمانے میں بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جب ابا نے خود اپنی روایات کے خلاف جا کر آپ سے شادی کی، تو مجھے کیوں ایسے شخص کے ساتھ باندھا جا رہا ہے جس سے میں نے ایک بار دیکھا بھی نہ ہو؟
میری اماں اس بات پر مجھے سختی سے ڈانٹ دیا کرتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں ایسی باتیں نہیں کرتی ہیں۔ تمہارے ابا نے تمہارے منہ سے ایسی باتیں سن لیں تو کیا سوچیں گے کہ میں نے تمہاری کیسی تربیت کی ہے۔ ابھی تک تو وہ تم پر فخر کرتے ہیں، انہیں تم پر بھروسہ ہے کہ تم ان کی تربیت کا پاس رکھو گی، ان کی بات کو موڑو گی نہیں۔ کالج کا نام سنتے ہی میری والدہ کہنے لگیں، یہاں تو لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہوں گے، جانے کس طرح کا ماحول ہو۔ لیکن میں اپنے ابا کو منا ہی لیا تھا، یہ کہہ کر کہ ان کو مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے۔ میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گی جو ان کی عزت پر حرف آئے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیے تھے، انہیں مجھ پر بہت بھروسہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ میرا نام نہیں ڈوبنے دیتی، شادی تو میری مرضی سے کرے گی۔ وہ کہتے ان کاموں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی میں انجوائے کرنے کو بہت سی چیزیں، تمہیں ہم نے کسی چیز کی روک ٹوک نہیں کی۔ ہمیں بھی ان کی بات کو سمجھ گئی تھی۔ پہلے پہل تو ان کے پاس میرے لیے وقت ہوتا تھا، اب میرے دل میں بدگمانی آ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں منگنی نام کی ایک قید بن چکی ہے۔ مجھے بس اس رشتے سے ضد سی ہو گئی تھی، لیکن آج تک زندگی میں مجھے کوئی مرد پسند نہ آیا تھا۔ کالج آنے کے بعد لڑکا دوست بنانے کا رجحان بڑھ گیا تھا۔ میں نے بھی سوشل میڈیا پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا تھا، لیکن آج میں نے کسی لڑکے کو وہاں پر جواب نہیں دیا تھا، اور میری تصویریں اور میرے رہن سہن دیکھ کر تو بہت سے لڑکوں نے مجھ سے بات کرنے کی خواہش کی تھی۔ صرف وہاں ہی نہیں، اسکول میں بھی کئی لڑکوں نے پھول اور کارڈ بھیجے، دوستی کے لیے پیشکش کرتے تھے۔ میں انہیں اپنی منگنی کا بتا کر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ میں نے تو اپنے منگیتر کو دیکھا تک نہ تھا۔ اس دوران میری سوشل میڈیا پر ایک لڑکے سے بات ہونے لگی تھی۔ پہلے پہل مجھے وہ چپکو سا لگا تھا، عجیب انسان تھا، جواب نہ بھی دوں تو میسج کرنا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے اسے جواب دے ہی دیا۔ خوب اچھی خاصی سنائی تھی، لیکن پھر بھی وہ ڈھیٹ انسان میری سننے کے بعد بھی بات کرنے سے باز نہ آیا تھا۔ ہر وقت شعر و شاعری بھیجتا رہتا تھا یا پھر میری تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ میں اسے کئی بار بتا چکی تھی کہ میرا تعلق کس خاندان سے ہے۔ اگر میں نے گھر میں کسی کو تمہارے بارے میں بتا دیا تو تمہیں راتوں رات قتل کر دیں گے۔ کہنے لگا اگر تم مجھے نہ ملی تو قتل تو میں نے ویسے بھی ہو جانا ہے۔ وہ روز میرے حسن کی تعریف کرتا تھا، کہتا آپ تو شہزادی ہیں، آپ کی خوبصورتی پہ لوگ اپنے محل بیچ دیں۔ پہلے پہل مجھے وہ غریب گھر کا لڑکا لگا تھا جو امیر لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ آخرکار اس نے کہا وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کا میرے بات نہ کرنے پر بے چین ہو جانا، میرے پیچھے پیچھے گھومنا، مجھ سے بات کرنے کے لیے ترسنا مجھے متاثر کرتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے پیچھے پیچھے گھومے۔ اب مجھے اس کی عادت پڑ گئی تھی۔ غیر ارادی طور پر میں اس کے میسج کا انتظار کرنے لگی تھی۔ آخر وہ گھڑی آ گئی کہ میرے بہت ضد کرنے پر وہ مان گیا۔ اسے دیکھ کر میرے سارے خدشات دور ہو گئے۔ وہ اچھا خاصا امیر اور خوبصورت لڑکا، اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں 2 دن میسج کا جواب نہ دیتی تو وہ رونے لگ جاتا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ میرے لیے اس حد تک پاگل تھا۔ میں اس کی محبت میں بہت آگے تک جا چکی تھی۔ میں نے بس سوچ لیا تھا کیسے بھی کر کے منگنی کو تڑوا لینا ہے۔ یہ شادی میرے بس کی نہیں ہے۔ میں اماں کو بول دیتی تو کبھی وہ میری بات نہ کرتی، اس لیے میں نے گاؤں جانے کی ضد شروع کر دی کہ کسی طرح وہاں جا کر اپنے منگیتر کو خود منع کر دوں گی۔ لیکن میرے لاکھ ضد کرنے پر بھی وہ نہ مانے، کہنے لگے شادی سے پہلے وہاں نہیں جا سکتی۔ اس بات پر میں مزید خائف ہو گئی تھی کہ بھلا منگیتر میں ایسے کون سے ہیرے موتی ہیں کہ شادی سے پہلے میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتی ہوں۔
पता नहीं वो मुझसे मोहब्बत भी करेगा या नहीं। कितना सख्त मर्द हो। जब ऐसे कोई न माना तो मैं चुपके से नंबर चोरी करके अपने मंगेतर को फोन करने का सोचने लगी। अगर घर में किसी को पता चल जाता तो हंगामा बना देता, तो मेरे लिए नई मुसीबत बन जाती, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। बल्कि मैं तो खामोशी से इस मंगनी से छुटकारा चाहती थी। मैं उससे बात करने के लिए उसका नंबर हासिल कर चुकी थी। और फिर एक रोज हिम्मत करके मैंने नंबर मिला ही दिया था। कोई भारी आवाज में मर्दाना शख्स बोला। मैंने कहा कि तुम शहबाज ही हो। मेरे मंगेतर का नाम शहबाज था। वो किसी लड़की की आवाज सुनकर काफी हैरान हुआ था। जब मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा मंगेतर ही है तो मैंने उससे बात करना शुरू की। मैंने कहा कि मैं शुरू से इस्लामाबाद के माहौल में पली बड़ी हूं। मुझे कबायली इलाकों में रहना नहीं आता और ना ही मैं उस कैद खाने में रहना चाहती हूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम इस मंगनी को तोड़ दो। मैं तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती हूं। वो इस बात पर कहने लगा कि हमारे कबाइल में अपनी मंगेतर को छोड़ना अपनी गैरत पर बाल्टी भर पानी डालने के बराबर होता है। मैंने कहा कि मुझे मालूम है, लेकिन तुम जैसा गैरतमंद इंसान उस शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकेगा जिसके दिल में तुम्हारे लिए जरा बराबर मोहब्बत ना होगी। मेरी बात सुनकर वो काफी देर खामोश रहा और कॉल बंद कर दी। मुझे समझ न आया कि वो आखिर को मेरी बात पर यकीन भी करेगा या ये सब कुछ मेरे वालिदैन को बता देगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन शाम तक ये बात घर में आग की तरह फैल गई कि मेरे मंगेतर ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है। मेरे अब्बा तो काफी आग बगौला हुए थे। कहने लगे कि मेरी बेटी को कोई ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन ये तो नसीब के खेल है। इस वजह से मैं तो बहुत खुश थी। उस दिन मैंने खुलकर आज़ादी से फजा में सांस लिया था। आहिस्ता आहिस्ता हम मिलने मिलाने लगे थे, राब्ते बढ़ने लगे थे। अब मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं रहा था। जो मैं चाहती थी वो हो चुका था। अब मेरी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। वो शख्स मेरी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार था। रोज मेरे लिए फूल लेकर आता था, मेरी मोहब्बत के कसीदे पढ़ता था। ये सब क्या कम था। मुझे महंगे तोहफे का शौक तो ना था, लेकिन वो मुझे हमेशा से एक महंगा तोहफा देता आया था। कहने लगा कि अब तुम्हारे बगैर रहना नामुमकिन सा हो गया है। कहता मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसी लड़की मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकती है। किसी ने मेरी वैसी तारीफ नहीं की थी जैसी वो किया करता था। खुद से शेरो शायरी बनाकर मुझे सुनाया करता था। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं अगर किसी और लड़के से मिल लेती तो उसे अच्छा ना लगता। वो कहता था कि तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ हंसता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी ये चीज मुझे बहुत भाती थी कि उसे मैं मुकम्मल चाहिए थी। उसका जेलस होना मुझे अच्छा लगता था कि वो मेरे लिए इतना सीरियस है। मैंने दोस्तों की पार्टियों में जाना भी कम कर दिया था। कॉलेज में सब टीचर्स हमारे रिलेशनशिप को जानते थे, क्योंकि मैं पढ़ने के बजाय सारा वक्त उसके साथ गुजारना पसंद करती थी। रोज घर से कॉलेज का कहकर निकलती थी और उसके साथ सारा दिन आवारा गर्दी करती। अगर बाहर ना जा सके तो कॉलेज में ही कैंटीन में बैठे रहते थे। अब तो हमारे चर्चे आम होने लगे थे। मेरी सब दोस्तें मुझे आहें भर के देखती थीं। कहती थी कि तुम तो हर मामले में हमसे ऊपर ही रहोगी। तुम्हें तो एक ऐसा लड़का मिला है जो तुम्हारी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार है। मेरी मोहब्बत भी उसके लिए बढ़ने लगी थी, लेकिन अचानक वो मुझसे नाराज रहने लगा था। उसका नाराज होना मुझे तकलीफ देता था। मैं वजह जानना चाहती तो वो कहता कि तुम वजह जानकर क्या करोगी, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार ही नहीं आएगा। मैं जानना चाहती थी कि आखिर वो मुझसे क्यों नाराज है।
کہنے لگا کہ اب تمہارے بغیر رہنا ناممکن سا لگنے لگا ہے۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے قریب آ کر میں اپنا آپ کھو دیتا ہوں، اس لیے تمہارے سامنے نہیں آ رہا کہ کہیں تم مجھے غلط ہی نہ سمجھ لو۔ میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکوں گا۔ اس کی یہ باتیں کافی عجیب و غریب سی تھیں۔ آج سے پہلے تو اس نے یہ کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ تو کہتا تھا کہ میں تمہارے لیے جتنا بھی انتظار کر سکا کروں گا۔ کہنے لگا کہ تمہیں میری محبت میں کھوٹ نظر آئے گی، لیکن میری محبت شفاف ہے۔ میں تمہیں سچے دل سے چاہتا ہوں اور حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں میری محبت میں اب بھی کوئی کھوٹ نظر آتی ہے تو میری محبت کا گلا گھونٹ دو، لیکن مجھ سے اب دور نہ رہو۔ وہ رونے لگا تو اس کا رونا دیکھ کر مجھ سے بھی برداشت نہ ہوا۔ آج سے پہلے تو میں ایسی لڑکی نہ تھی۔ مجھے کسی کو روتا دیکھ کر کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی، لیکن اب اس کا رونا مجھے چبھ رہا تھا، جیسے میرے دل پر کسی نے گہرے وار کر دیا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہارا رونا مجھے پسند نہیں آ رہا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میرا دل ویران ہو گیا ہو۔ وہ کہنے لگا اگر تمہیں میری محبت پر اتنا یقین ہے کہ تم مجھ سے ہوٹل ملنے آ سکتی ہو۔ یہ سوال کافی حیران کن تھا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ آج تک میں اکیلے میں اسے کبھی نہ ملی تھی۔ ہمیشہ ہم ایسی جگہ ملتے تھے جہاں رش ہوتا تھا۔ اب اکیلے میں ملنا مجھے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہ آئی کہ وہ اپنے مطلب کے لیے مجھے بلا رہا ہے۔ میں تو اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی اور بغیر کسی کی پرواہ کیے اور سوچے میں اس سے ملنے کی حامی بھر چکی تھی۔ میں نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا کیونکہ اس نے مجھے منع کیا تھا۔ کہنے لگا کہ یوں ہر چیز ہر کسی کو بتا دینے سے نظر لگ جاتی ہے۔ میری منگنی ٹوٹ جانے پر گھر والوں کا خیال تھا کہ میں اداس ہو جاؤں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے تو اس معاملے میں کوئی ضد نہ کی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہی ہوا ہے۔ اب یوں مجھے ہنستا مسکراتا دیکھ کر میرے والد بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ کہنے لگے کہ تمہارے لیے سب سے اچھا لڑکا ڈھونڈوں گا جو تم سے محبت کرتا ہوگا، اور میری بیٹی کو لڑکوں کی کمی تھوڑا ہے۔ میں تیار ہو کر ہوٹل پہنچی تو اس نے کمرہ بک کروا رکھا تھا۔ میرے تو پسینے ہی چھوٹ رہے تھے۔ پہلی بار اس سے ملنے سے ڈر رہی تھی، لیکن اب میں انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ میری محبت کا امتحان تھا۔ اس کے بغیر رہنا اب ناممکن سا ہو گیا تھا، اور اسے اداس دیکھنے سے میں خود بھی اداس ہو جاتی تھی۔ اس سے پہلے تو میں ایسی نہ تھی، لیکن اچانک محبت نے مجھے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب خود سے زیادہ مجھے اس کی پرواہ ہونے لگی تھی۔ اگر وہ ناراض ہو کر کھانا چھوڑ دیتا تو میں منانے کے 1000 جتن کرتی تھی۔ مجھے خود سے زیادہ خوبصورت وہ لگتا تھا، لیکن وہ ہر وقت میری خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا رہتا تھا۔ کہنے لگا کہ آج مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں تمہیں حاصل کر لوں گا۔ میں نے کہا کہ یہ سب پہلے ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میں اس کے جال میں پھنس چکی تھی، اس لیے مجھے کچھ اور تو نظر نہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم تھوڑا صبر کر لو، میں گھر والوں سے بات کر لوں گی، لیکن اس نے ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ لیا۔ کہنے لگا اب مزید صبر نہیں ہوتا، تم یقین رکھو شادی تمہیں سے کروں گا۔ اور اس دن اس نے میری محبت کا جنازہ نکال دیا، اپنی حوث کو مجھ پر ظاہر کر دیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میری محبت اس طرح لٹ جائے گی، میرا بھرم اس طرح ٹوٹ جائے گا۔ میں اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ وہ شخص مجھے حاصل کرتے ہی بدل گیا تھا، بغیر مجھے دیکھے اور کہے اسی حالت میں چھوڑ کر خود ہوٹل سے نکل گیا، اور میں اجڑی حالت میں اس ہوٹل میں لیٹ کر یہ سوچ رہی تھی کہ آخر کو میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جو میرے سے بات کرنے کو تڑپتا رہتا تھا، آخر وہ اس حد تک کیسے جا سکتا ہے؟ میری دوستیں کتنی بھی ماڈرن ہیں، انہوں نے بے شک 1000 لڑکوں سے بھی دوستی کی ہو،
लेकिन वो अपना सब कुछ उन पर लौटा नहीं देती थी। और मैं किस कदर अंधी हो गई थी। मेरे दिल में कई खदशात आने लगे थे कि कहीं वो शख्स मुझे छोड़ ही ना दे। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से निकल जाना ही जरूरी समझकर घर आ गई। मैं बहुत रोई, यूं जैसे मेरी दुनिया ही लुट गई हो। मेरी माँ मेरी ये हालत देखकर काफी परेशान हुई। कहने लगी, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जब से तुम कॉलेज से वापस आई हो खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो औरत थी, अगर वो मेरी हालत को समझ जाती कि मैं अपनी इज्जत खराब कराई हूं तो शायद वो मुझे वहीं गोली मार देती। इसलिए मैंने कहा, नहीं, बस हल्का सा सर दर्द है। उन्हें जाहिर न होने दिया कि आखिर मैं क्या कारनामा करके आई हूं। लेकिन ये चीजें कब तक छुप सकती हैं? उन्हें दिखाने को दोबारा कॉलेज जाने लगी। जब भी मेरा उस शख्स से सामना होता मैं उसकी मिन्नत करनी शुरू हो जाती कि तुम मुझसे शादी कर लो, यूं मुझे बीच रास्ते में मत छोड़ो। आखिर को तुम मुझे हासिल तो कर ही चुके हो। क्या तुम्हें मैं इतनी भी अच्छी नहीं लगी कि तुम सारी जिंदगी का हमसफर बना सको? तो वो जोर जोर से कहे लगाने लगा। कहने लगा कि आखिर तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा जो अपने घर वालों को धोखा देती रही। अगर मैं आज ही तुम्हारे घर वालों को आकर बता दूं कि मंगनी टूटने के पीछे तुम्हारे मंगेतर का नहीं बल्कि तुम्हारा हाथ है, तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मेरा सर चकराने लगा, बार बार उल्टियां आ रही थी। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि मैं तो हामला हो चुकी हूं। मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई थी। मैंने तो सोचा था कि आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी, अपने मंगेतर से माफी मांग लूंगी, लेकिन अब तो सबको मालूम हो जाना था। मैं घर आने के बाद खुद को ख़त्म करने की तरकीब सोचने लगी, लेकिन ख़त्म हो जाने के बाद भी सबको मालूम तो लग ही जाना था कि आखिर को ऐसा क्या हो गया है कि मैंने खुदकुशी की। उसके बाद मेरे बाप की क्या इज्जत रह जाती, जिसने सारी उम्र मुझे अच्छा खिलाया पिलाया, मुझे जिंदगी की हर आसाइश दी। वो शख्स मेरे बारे में क्या सोचता? उसने तो मुझसे इतनी मोहब्बत की थी। इसलिए मैंने सच सच अपनी वालिदा को बता दिया। वो कुछ देर तो हैरान रहीं, कहने लगी कि तुम इस हद तक कैसे जा सकती हो, इसका हमें अंदाजा न था। मुझसे उन्होंने बात करना तक छोड़ दी थी। अगर मैं उनके सामने जाती तो नफरत से निगाहें फेर लेती थी। उनका ये रवैया मेरे दिल को तकलीफ दे रहा था। मैंने कभी भी उनकी इतनी बेइतनाई को बर्दाश्त न किया था, लेकिन अब वो मुझसे बात तक करना ना चाहती थी। मेरे बाप को कहने लगी कि इसके कॉलेज ख़त्म होने में कुछ ही दिन रह गए हैं, बेहतर है कि इसकी शादी करवा दो। मेरे अब्बा हुजूर उनकी ये फरमाइश सुनकर काफ़ी हैरान हुए थे। कहने लगे, अब तो इसकी मंगनी टूट चुकी है, हम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, पढ़ लेने दो, बच्ची है। लेकिन वो इस चीज़ पर बज़िद रहीं कि अभी उसकी शादी करवाई जाए। और फिर कुछ अरसे बाद मेरी वालदा एक रिश्ता मेरे सामने लेकर हाजिर हो गई। कहने लगी कि तुम्हारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है, तुमने मेरे एतबार को तोड़ा है, लेकिन फिर भी तुम मेरी औलाद हो। मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा नहीं ला सकती, इसलिए चुपचाप इस लड़के से शादी कर लो। मैंने उनकी बात पर हामी भर ली। मैंने इस बारे में कितना सोचा था, आज भी वो मुझे शख्स नफरत के तौर पर याद आया कि ना तो वो जिंदगी में आता और ना ही मैं उन रास्तों पर चलती। आज फख्र से अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रही होती, यूं शर्मिंदगी से निगाहें झुकाकर अपनों की नफरत को बर्दाश्त न करना पड़ता। मेरी वालदा ने अब तक अब्बा को कुछ नहीं बताया था कि अगर मेरे वालिद को इस बारे में ज़रा सा भी इल्म होता तो वो अब तक मेरी जान ले चुके होते। ये सब मामलात खामोशी से तय पाए थे। मेरे वालिद तो अभी शादी करने के हक में न थे, लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें किसी तरीके से मना ही लिया था और महीने के अंदर अंदर मेरी शादी होना तय पाया था। वो लड़का डॉक्टर था। मुझे तो ये सोचकर ही हौल उठ रहे थे कि उसे तो पहले ही दिन मालूम हो जाएगा कि मैं अपने पेट में किसी का गुनाह लेकर फिर रही हूं। मैंने बहुत बार कोशिश की कि इस हमल को ज़ाया करा दूं,
लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके साथ आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। मुझ जैसी लड़की को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। सारी जिंदगी मगरूरपन में गुजार दी और उस चीज पर घुमंड करती रही कि लोग मेरी ख्वाहिश के लिए अपने खजाने लुटा देंगे। लेकिन मैं तो बेवकूफ निकली। लोगों की बातों में आकर मैंने अपनी इज्जत को लुटा दिया, जिसका कोई मोल नहीं है। अब मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल ना रही थी। आखिर मेरी वालदा मेरे बारे में क्या सोचती होंगी? उन्होंने मुझ पर कितना भरोसा किया था। वो शख्स जिसने मेरी इज्जत को लूट लिया था, इससे ज्यादा हाथ में क्या था? उसके कहने पर आंखें बंद करके मैं उस होटल में चली गई। उसे खुद दावत दी कि वो मेरी इज्जत के साथ खेल सकता था। मैंने उस शख्स को बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो उसे कुछ भी फर्क ना पड़ा। कहने लगा कि तुम इस हमल को ज़ाया करा दो और मुझसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने मुझे दोबारा राब्ता किया तो मैं सारी तस्वीर और वीडियो तुम्हारे बाप को भेज दूंगा और उन्हें ये तक बता दूंगा कि तुम्हारी मंगनी तुम्हारी वजह से टूटी है। फिर देख लेना तुम्हारा बाप तुम्हें किस तरह धक्के देकर घर से निकालता है। उसके बाद तुम तवाइफ बनकर ही लोगों के साथ रहोगी। इसलिए बेहतर है कि जिस तरह की जिंदगी जीना चाहती हो जी लो। दोबारा मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करना। मुझे उस शख्स से नफरत हो गई थी, बल्कि मुझे तो मोहब्बत से ही नफरत हो गई थी। मोहब्बत से भी मोहब्बत हो सकती है, ऐसी मोहब्बत जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया। ये मोहब्बत तो कभी न थी, ये हविस थी जिसको मैं पहचान ना पाई थी। अब किसी ऐसे शख्स के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर लगा चुकी थी जो शख्स मेरी असलियत के बारे में जानता तक न था। न जाने वो मुझे अपनाता भी या फिर अगले दिन ही तलाक के साथ मुझे छोड़ देता। मैं एक डॉक्टर से कैसे बचा सकती थी कि मेरी इज्जत खराब हो चुकी है। आखिर मेरे निकाह का दिन भी आ गया। सादगी से निकाह हुआ और निकाह करके मैं अपने शौहर के साथ रुखसत हो गई। उसके घर वालों में कोई भी शरीक ना था। मैं ये पूछ ना सकी कि वो अपने घर का इकलौता है, उसके घर वाले कहाँ हैं, क्योंकि मेरी माँ का रवैया तो ऐसा था कि मुझ में पूछने की हिम्मत ही पैदा ना हो सकी। मेरे जाने पर उन्होंने एक आंसू तक नहीं बहाया था। भला वो क्यों बहाती? मुझ जैसी बेटी को देखकर तो उन्हें आंसू बहाने की कोई जरूरत न थी। मेरे शौहर को कुछ मालूम ना हो सका। मैं उसके घर आ गई। वो शख्स बहुत मोहब्बत करने वाला था। उसने मेरे साथ बहुत मोहब्बत और इज्जत वाला सलूक किया था। मैं इस बात पर मुतमईन थी कि उसे कुछ मालूम ना हो सका। जैसे ही सुबह हुई, घर में कोई फर्द ना था। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना खुद ही अपने शौहर के लिए नाश्ता बना लूं। एक ही दिन में मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई थी। निकाह में वाकई ताकत होती है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर मेरे साथ बुरा रवैया रखे या फिर उसे कभी भी मेरी असलियत के बारे में मालूम हो। इसलिए मैं अल्लाह से दुआएं कर रही थी और माफ़ी मांग रही थी कि वो मुझे माफ़ कर दे और मेरा घर ना खराब हो। जैसे ही मैंने नाश्ता बनाया, मेरा शौहर भी मुझसे मोहब्बत से देकर नाश्ता करने लगा। कहने लगा कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। मुझे अभी तक मालूम नहीं हो रहा कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल चुकी है। उसके बाद पर मैं काफ़ी हैरान हूँ। मैंने कहा कि आपने तो मुझे पहले देखा तक नहीं था, जिस पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, शायद तुम कल परेशानी के बायस गौर से निकाह नामे को नहीं पढ़ पाई हो। मैं शहबाज ही हूँ, तुम्हारा मंगेतर, और मैं तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रखता था। मैं बचपन से ही तुम्हारा दीवाना था, लेकिन एक रोज़ तुमने फ़ोन करके मुझे जब ये कहा कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, उस दिन मेरा दिल टूट गया था। लेकिन मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। वो जैसे जैसे बातें कर रहा था, मेरे चेहरे का रंग उठता जा रहा था। मेरे पांव तले से ज़मीन खिसकती जा रही थी। मैंने तो सोचा था कि वो शहबाज अनपढ़ सा होगा, जिसकी लंबी मूछें होंगी और वडेरों जैसा उसका लिबास होगा। लेकिन ये सामने खड़ा शख्स तो बेहद खूबसूरत था और उसने लिबास भी बहुत खूबसूरत पहन रखा था।
اس کی پرسنالٹی سے دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ کئی لڑکیاں اس کی دیوانی ہوں گی۔ میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین کھسک رہی تھی۔ مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا محال ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، تم پر نظر رکھنے کا ایک فائدہ تو ہو گیا۔ وہ شخص تمہیں دھوکہ دینا چاہتا تھا، تمہاری عزت کو لوٹ گیا۔ اگر میں چاہتا تو تم سے اس وقت نفرت کر کے منہ موڑ لیتا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی میں تم سے نفرت نہ کر سکا۔ میں شروع سے تم سے محبت کرتا آیا تھا۔ ہاں، تم سے شکوہ ضرور ہے کہ تم نے میری امانت کو کسی اور کے سپرد کر دیا، لیکن میں نے تم پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ مجھے یہ سب چیزیں معلوم ہیں۔ وہ اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچا چکا ہوں۔ وہ اس وقت جیل میں ہے، لیکن میں تمہیں سزا نہ دے پایا۔ میں رونے لگی، ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگی۔ میں کہنے لگی کہ میں گمراہ ہو گئی تھی، مجھے اچھے برے کی پہچان نہ ہو سکی۔ اس وقت میری عقل نے کام نہ کیا اور مجھے اس شخص پر بھروسہ ہو گیا۔ میں اس کے پاؤں پڑ گئی تو کہنے لگا کہ میری محبت اتنی حقیر نہیں ہے کہ اب وہ صرف جسم سے ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری روح سے محبت کرتا ہوں۔ میری والدہ نے اسے میرے لیے چنا تھا۔ میری والدہ سب جاننے کے بعد بھی میرے شوہر سے کوئی حقیقت چھپا کر میرا نکاح نہیں کر سکی تھی، بلکہ انہوں نے میرے شوہر کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں اللہ کا اس طرح شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے تھام لیا تھا، مجھے ایسے لوگوں کی محبت سے نوازا تھا جنہوں نے میرے گناہ پر مجھے موقع دیا تھا، مجھے سدھارا تھا، مجھے اپنایا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ ننھی سی جان میں ختم کر دینا چاہتی ہوں، یہ اس کا خون ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب اللہ نے تمہاری کوکھ میں اس جان کو رکھا ہے تو تم اس کو پالو گی بھی اور محبت بھی کرو گی۔ یہ میری تم سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ ہم گناہوں کی لذت میں ایسی معصوم جانوں کو پیدا کرنے کی وجہ تو بن جاتے ہیں، لیکن پھر انہیں پالنے کا حوصلہ نہیں رکھ پاتے۔ ان بیچاروں کا ان سب میں کیا قصور ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا ہے یا جو سزا تجویز کی ہے اس پر پورا اترنا چاہیے۔ میں ساری زندگی اس شخص کی قدر دان رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی میرے گناہوں کو کسی کے سامنے کھلنے نہ دیا تھا۔ اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا، میری جھولی میں ڈھیروں خوشیاں ڈال دی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔